انسان ایسے اعمال انجام دیتا ہے جو اس کے ارادے سے حاصل نہیں ہوتے، وہ اس کی ریفلیکشنز ہوتی ہیں۔ کوئی انسان سو رہا ہوتا ہے اور کہیں پاؤں پہ مثلا گرمی لگتی ہے تو وہ پاؤں گھسیٹ لیتا ہے، یہ اس کا ریفلیکشن ہے، اس کے اوپر کوئی ویلیو نہیں دی جا سکتی کہ یہ مثبت تھا یا منفی تھا۔ ٹھیک ہے، اس کا ایک رزلٹ ہو سکتا ہے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ اس کی وجہ سے مثلا کوئی چیز ٹوٹ گئی، کوئی چیز گر گئی یا کچھ اچھا ہو گیا، تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس غیر ارادی حرکت کے نتیجے میں کبھی اچھا کبھی برا ہو جائے، لیکن اس کو کوئی ویلیو نہیں دی جا سکتی کہ اس کی اچھا یہ اس نے صحیح کیا یا غلط کیا، یہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ غیر ارادی تھا۔ ایک تو یہ کہ اگر انسان خدا نہ کرے ایسا ہو جائے کہ وہ ہر کام غیر ارادی طور پہ کرنے لگے، تو اس کا مطلب یہ اس نے اپنے شرف کو کھو دیا، کیونکہ انسان کا شرف اس پہ نہیں ہے کہ وہ بعض دوسری مخلوقات کی طرح جن کا میں معتقد ہوں وہ بھی غیر ارادی نہیں ہے، لیکن اگر عمومی طور پہ جو دیکھا جاتا ہے وہ یہ کہ وہ غیر ارادی ہیں، تو اگر انسان غیر ارادی اعمال اپنی زندگی میں زیادہ انجام دینے لگے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے اپنے اصلی شرف کو، اصلی طور امتیاز کو اپنے ہاتھ سے کھو دیا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ نے دیکھی ہوگی اپنی زندگی میں، کبھی آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں، سامنے کوئی جانور آ جاتا ہے تو وہ جانور بھی کبھی بریک لگا لیتا ہے، صحیح ہے؟ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اچھا فیصلہ کیا۔ ابھی آپ عمومی طور پہ ہم اور آپ یہ نہیں کہتے، کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کی جبلت سے نکلا ہے، اس نے کوئی ارادہ نہیں کیا ہے یہاں پہ۔ اگر کوئی انسان بھی ایسا ہو جائے کہ کوئی چیز کو اسٹیمولیٹ کرے تو وہ کر لے اور نہ کرے تو نہ کرے، یہ تو وہی جانور بن گیا پھر۔ تو مثال کے طور پر اگر کوئی معاشرہ ایسا ہو جائے تو اس کی باغ ڈور دشمنوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے کہ وہ کوئی اسٹیمولیٹ کرے تو وہ میدان میں آ جائے، نہیں آئے تو نہیں آئے۔ اس کا مطلب اس کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے، پھر اس کا مطلب اس کا کوئی شرف بھی نہیں ہے، اس کا مطلب اس کے پاس کوئی ویلیو بھی نہیں ہے۔ ویلیو انسان کی اس وقت بنتی ہے جب وہ ارادی عمل انجام دیتا ہے، اپنے ارادے سے اٹھتا ہے، اپنے ارادے سے بیٹھتا ہے، نہ کہ دوسرے اس کے لیے ساز بجا رہے ہیں اور وہ اس کے اوپر ناچ چلا جائے۔ بدقسمتی سے معمولاً جو سوسائٹیز کو کنٹرول کرنے والے لوگ ہیں ان کے اندر یہ خواہش بہت شدید ہوتی ہے کہ لوگ ان کے ساز پہ ناچیں۔ مثلاً فرعون نے دیکھا کہ وہ طاقت سے یہ کام نہیں کر سکا تو اس نے الوہیت کا دعویٰ کیا۔ اس نے دیکھا کہ مذہب کی جو طاقت ہوتی ہے یہ اتنی شدید ہوتی ہے کہ انسان اس کے ناچ میں خوب ناچتا ہے اگر غلط دینے والا بن جائے۔ تو فرعون اپنی طاقت سے لوگوں کو نہیں نچا پایا اتنا جتنا الوہیت کے دعوے سے نچانا چاہتا تھا۔ جو خدا کو انسان کے اندر جو چیز سب سے زیادہ گویا پسند ہے وہ اس کا ارادہ ہے، تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ کبھی بھی انسان کسی غیر خدا کا غلام بنے۔ خدا یہ نہیں چاہتا، خدا انسان کی شان میں یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کسی بھی غیر خدا کا غلام بنے۔ اس لیے ہر وہ غیر خدا جو انسان کو غلام بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ طاغوت ہوتا ہے، اور ہر انسان وہ جو طاغوت کے سامنے سر جھکا لیتا ہے وہ جانوروں کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ کل انعام بل ہم اضل۔ بدترین غلامی یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی غلامی میں چلا جائے، اور غلامی سے بڑھ کر اپنے نفس کی بندگی میں چلا جائے۔ یہ جو میں نے ایک سٹیج بڑھایا یہ اپنی مرضی سے نہیں بڑھایا، آیت کریمہ ہے اس کے اوپر، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی ہوا و حوث کو اپنا معبود بنا لیا؟ یعنی یہ اس کی بندگی کرتا ہے، اس کی پرستش کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس کا نفس کہتا ہے سو جاؤ، سو جاتا ہے، کہتا ہے جاگو تو جاگ جاتا ہے، کہتا ہے کر لو، یتمتعون و یاکلون کما تاکل الانعام۔ خدا نے تعالیٰ فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا ان کی ایک نشانی کیا ہے؟ مزے لیتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں جیسے چارپائے جانور۔ تو خدا نے تعالیٰ بلکہ ایک اور آیت کریمہ فرمایا بل ہم اضل، یہ تو ان چارپائے جانوروں سے بھی زیادہ پست ہیں، کیونکہ چارپائے جانوروں کے پاس حتیٰ اگر ارادے کی کوئی ہلکی سی قسم ہو تو انسانی ارادے سے تو بہت ہی نیچے تھی۔ تو انسان اپنے تمام تر اس شرف کے بعد اگر پھر یہی کرنے لگے جو جانور کرتا ہے، یتمتعون و یاکلون کما تاکل الانعام، تو پھر یہ تو بہت ہی زیادہ پستی ہوگی۔ تو یہ سارا شرف انسان کے ارادے میں، اس کے صحیح فیصلوں کے اندر ہے۔
ارادے سے غلط فیصلہ کرے وہ تو اور برا ہو گیا، اس کا ارادہ چلے اور صحیح فیصلہ کرے۔ اب یہاں پہ ہم اور آپ جیسے لوگ پھنسے ہوئے ہیں کہ بھئی ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں فیصلے کرنے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم نے زیادہ تر فیصلے ایسے زمانے میں کر لینے ہوتے ہیں جس میں ہمیں اتنا زیادہ شعور نہیں ہوتا کہ ان فیصلوں کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اب ہمیں کوئی نہ کوئی ہدایت چاہیے، اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے ظاہر قرآن کریم، انبیاء کرام، ائمہ علیہ السلام، تو عرض ہوا کہ اس سے پہلے انسان کے بس میں جو کچھ ہے وہ اپنے نفس کی پستی اور بلندی ہے، تو وہ اعلیٰ ظرفیت کو اپنے اندر ایجاد کرے تو وہ قرآن اور وہ حدیث منابع شریعت اس کے اندر آسانی سے اتر سکتے ہیں۔ اعلیٰ ظرفیت پہلے دن کی بات تھی۔ پھر دوسرے دن کی بات یہ ہوئی کہ انسان کو اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایک توفیق خاص چاہیے۔ ایک عام توفیق ہے جو خدا سب کو دیتا ہے، سورج سب پہ چمکتا ہے، قرآن سب کے لیے نازل ہوا ہے۔ ایک خاص توفیق ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے کچھ بندوں پہ نازل ہوتی ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ پہلے تو ایک اعلیٰ ظرفیت چاہیے جو وہ دروازہ بنے جس سے یہ شریعت انسان کے اندر داخل ہو۔ پھر انسان کے اندر ایک زمینہ ہونا چاہیے، ایک گراؤنڈ ہونا چاہیے جس کے اوپر یہ سبزہ لگے اور اچھے طریقے سے فصل دے، وہ سبزہ انکساری ہے۔ اور اس کے بالکل مقابلے میں غرور، تکبر ہے، اور وہ در حقیقت نافرمانی ہے۔ تو جس انسان میں انکساری ہوتی ہے وہ اصلاح کے لیے تیار رہتا ہے، جس انسان کے اندر انکساری ہوتی ہے وہ سیکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور اس جگہ پر قرآن اور حدیث کا اس کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ لیکن اگر اپنے اندر کوئی تکبر لیے ہوئے ہے، اچھا یہ تکبر بھی ہم سب جانتے ہیں مختلف انواع اور مختلف اقسام کا ہے۔ کسی کا تکبر خاندانی ہے، کسی کا تکبر مال و دولت کا ہے، کسی کا تکبر سماجی رتبے کا ہے، کسی کا تکبر علم کا ہے، کسی کا تکبر حتی تقوی اور عبادات کا ہے۔ تکبر کسی بھی قسم کا ہوا وہ انسان کو فائدہ نہیں دینے والا، بلکہ کسی بھی مخلوق کو فائدہ نہیں دے گا۔ ہمیں آپ کو یاد ہے بچپن سے ہم ایک کہانی پڑھتے تھے، میں پرائمری میں تھی کہیں کہ کوئی ہرن تھا، وہ پانی پی رہا تھا تو اس نے کہا کہ میرے جو سینگ ہیں وہ کتنے خوبصورت ہیں، اور بعد میں تھوڑی دیر کے بعد کسی شکاری نے اس کے اوپر جال ڈالا یا حملہ کیا تو انہی سینگوں کی وجہ سے پھنس گیا۔ جس میں انسان تکبر کرے گا جس چیز کی بنیاد پر، اور میں یہ مختصر سی میری عقل میں جو ایک قانون آیا ہوا اس کو بچپن سے بار بار دہراتا ہوں، یعنی جب سے مجھے سمجھ میں آیا، وہ یہ کہ جس چیز کو جس غیر خدا کو خدا پہ ترجیح دے گا وہ غیر خدا اس کو ذلیل کرے گا، یہ اس کی ذلت سے بچ نہیں پائے گا۔ کسی بھی غیر خدا کو خدا پہ ترجیح دے دے، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ عزت ہو، چاہے وہ شہرت ہو، کچھ بھی ہو، بس اس کے ہاتھوں ذلیل ہونا ہے۔ جیسے کہ اس مثلا کہانی کے اندر انہی سینگوں نے اسے مروا دیا۔ تو اسی مثال میں تھا، اسی کہانی میں تھا کہ وہ جب پانی میں اپنا سایہ دیکھتا ہے تو سینگوں کو دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے کہ کتنے خوبصورت ہیں، اور اپنی ٹانگوں کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے بس یہ بہت بدنما ہے، اگر یہ ذرا خوبصورت ہوتی تو میرا جسم بڑا خوبصورت ہوتا۔ اور انہی ٹانگوں نے اسے بھگایا اور انہی سینگوں نے اسے پھنسایا۔ یہ ہماری کہانی ہے، یہ ہماری کہانی ہے کہ جس پر ہم غرور کریں گے اسی سے پھنسنا ہے، اسی سے پھنسنا ہے۔ اب یہ تھا کہ انسان کی سیکھنے کی جو زندگی ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے عمومی طور پر۔ ویسے تو انسان کی سیکھنے کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ کبھی میں سوچتا ہوں بلا جمع بعض اوقات ایک بات کہہ بیٹھتا ہوں، اچھا ہوتا ہے کہ وہ کبھی ریکارڈ نہیں ہوتی، کبھی لوگ نہیں سنتے، اچھا ہو جاتا ہے۔ کیا خیال ہے جنت میں ہم سیکھیں گے یا نہیں سیکھیں گے؟ ابھی تک ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہم جنت میں نہیں سیکھیں گے، صرف مزے لیں گے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا نے جس مخلوق کو الیہ راجعون کے سفر پہ معمور کیا ہو، اپنی جنت میں پہنچا کر اسی سفر کو وہ ختم کروا دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ الیہ راجعون کا سفر اگر اس دنیا میں واجب ہے اور خدا اسے پسند کرتا ہے تو جنت پہ جانے پر وہ سفر تیز ہونا چاہیے، اس کو رکنا نہیں چاہیے۔ اس کا مطلب ہے جنت میں بھی تکامل کا سفر ہوگا، نہ صرف ہوگا بلکہ اور تیزی سے ہونا چاہیے، اور ایسی جگہوں تک پہنچنا چاہیے جس کا انسان کے اوہام نے، وہم و گمان نے نہ سوچا ہو۔ آج شب جمعہ ہے،
اور مولانا جلال الدین رومی کا ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، لیکن میں ہمیشہ احتیاط کرتا ہوں شب جمعہ کوئی شعر نہ پڑھوں. اگر کوئی ایک آدھ مکروہ جس سے میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں تو وہی ایک مکروہ ہے کہ کم سے کم یہ تو نہ کروں ممبر پہ تقریر یا کسی درس کے دوران. مولانا جلال الدین رومی نے ایک شعر میں بہت عجیب کہا، اور یہاں سے میں دوبارہ واپس آنے کی کوشش کروں گا، یہ کہ ہم اپنے فیصلوں میں، البتہ جلال الدین رومی نے فیصلے کا لفظ ذکر نہیں کیا، انہوں نے مرنے کا لفظ ذکر کیا تھا کہ جب بھی کوئی مخلوق مرتی ہے، صحیح ہے، مرنے کے بعد وہ کسی اعلیٰ مرحلے میں داخل ہوتی ہے، مرنے کے بعد وہ کسی اعلیٰ مرحلے میں داخل ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر مجھے موت سے کیوں ڈرنا چاہیے جبکہ ہر مرنے پر مخلوق اعلیٰ مرحلے میں داخل ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس جگہ سے مروں گا تو میں مثلاً برزخ میں جاؤں گا، آخرت میں جاؤں گا، اور اس کے بعد کہا بہت خوبصورت فارسی شعر تھا، ایک ایسی جگہ جاؤں گا جس کو میں وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتا. صحیح، خدا ہمارے سفر کو کبھی ختم نہیں کرے گا ورنہ وہ ہماری موت ہوگی. اور وہ جو آج چونکہ شب جمعہ ہے اس لیے بار بار شعر یاد آئیں گے، تو وہ ایک اور شعر میں تھا کہ ہم موج کی طرح ہیں کہ اگر رک گئے تو مر گئے. سمندر کی موجوں کو دیکھا آپ نے، یہ رکے گی تو مرے گی. ہم انسان اس طرح خلق ہوئے ہیں کہ رکے تو مرے، ختم ہو گیا. ہلاکت، چونکہ امام نے ہی فرمایا تھا نا کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا جس کے 2 دن ایک جیسے ہوئے. رکنا مرنا ہے. تو خدا متعال نے ہمارے اس پوری مخلوق، اسی وجود کے نظام میں ہمارے لیے توقف نہیں رکھا ہے. اس نے ہمارے لیے تکامل رکھا ہے، مسلسل تکامل رکھا ہے. انما تنقلون من دار الى دار، تم ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل کیے جاتے رہو گے. یہ ہماری خاصیت ہے. اچھا، یہ جو آگے ہم کیے جاتے رہیں گے وہ اس دنیا کے اثر میں ہوگا. جو اس دنیا میں اچھا آگے جائے گا وہ اس دنیا میں بہت تیز آگے جائے گا. اس دنیا میں کون آگے جائے گا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا متعال کہے میں سب کو ایک سپیڈ سے لے کے چلوں گا، تو پھر ارادے کا فائدہ کیا ہوا؟ صحیح، پھر گھوم کر ایک ہی چیز آتی ہے. اس دنیا میں بھی حرکت ہوگی، آگے بڑھنا ہوگا، اس دنیا میں بھی آگے بڑھنا ہے. یہی ہمارے اوپر واجب ہے. صرف وہ جو صحیح فیصلے کریں گے وہ آگے بڑھتے رہیں گے، اور جو غلط فیصلے کریں گے وہ رکتے رہیں گے. جو یہاں رکتے رہیں گے وہ وہاں بھی آگے نہیں بڑھیں گے. ان کو وہاں مشکل اٹھانی پڑے گی. نہ بڑھیں گے تو صحیح، لیکن کٹ کٹ کے، جل جل کے، مر مر کے بڑھیں گے. کوئی مخلوق نہیں رکے گی، کوئی مخلوق نہیں رکے گی. یہ پورا نظام صرف خدا کی طرف بڑھ رہا ہے. کوئی مخلوق نہیں رکے گی، چاہے وہ سبکبال ہو، یعنی جس کا بوجھ کم ہو اور وہ تیزی سے پرواز کرتا ہوا آگے جائے، چاہے وہ جس کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہو اور وہ لڑکتا بڑکتا آگے بڑھے. لیکن چلنا سب نے خدا کی سمت ہے، اور یہ نظام بنا ہی اسی لیے. الیہ ہے راجو، سب نے خدا کی طرف جانا. تو یہ صحیح فیصلے ہوں گے جو یہاں اسپیڈ کو تیز کریں گے، اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں جب آخرت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ تو پھر اس کی سرعت اور زیادہ تیز ہو جائے گی لطف و کرم و فضل الہی سے. لیکن ڈیپینڈ یہاں پہ کرے گا. اب ان فیصلوں میں کل یہاں پہ بات آئی تھی، یہ سب وہ تھا جو 2 دن عرض ہوا. پھر کل اختتام میں اس پہ بات آئی تھی کہ کیا ہمارے فیصلے ہمیں تو ترقی دیں انشاءاللہ، صحیح فیصلے، کیا ہماری اگلی نسلوں پر بھی ان کا اثر مرتب ہوگا؟ یا خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر میں نے کوئی غلط فیصلہ کیا تو اپنی ترقی تو میں نے خدا نہ کرے خراب کر ہی دی، کیا میری اگلی نسلوں پر بھی اس کا کوئی برا اثر پڑنے والا ہے؟ اس کے اوپر بات آئی تھی. تو میں اب اس کو یہاں سے شروع کرتا ہوں. چند منٹ لگانے پڑ گئے اس کا ریویو اور تھوڑی سی 1-2 باتیں ایڈیشن کرنے میں. شب جمعہ ہے، اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے، اور انشاءاللہ خدا متعال ایک پاکیزہ اور مفید شب جمعہ ہمیں نصیب کرے. ماہ مبارک رمضان کا پہلا جمعہ ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد.